بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کے بڑے مشہور و معروف شاعر ناصر کاظمی کی غزل کا پہلا شعر پڑھیں گے۔ ناصر کہتے ہیں کہ اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سے۔ اب اس میں چند باتیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم سخن کسے کہتے ہیں۔ سخن جو ہے یہ مشہور ہے، معروف ہے شاعری کے ساتھ، اور سخن کا مطلب ہوتا ہے کلام، گفتگو اور شاعری، فن شعر، شعر کے ساتھ جو ہے یہ جڑا ہوتا ہے۔ تو جب بھی سخن کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد شاعری ہی لی جاتی ہے، اور شاعروں کو سخنور بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ مرزا غالب نے کہا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو سخنور شاعروں کو کہا گیا۔ تو سخن کا مطلب کیا ہے؟ شاعری، اور شاعری ایک فن ہے، اور ہم سخن مطلب تمام شاعر جو ہیں وہ اس زمرے میں آ گئے جو ایک دور میں رہتے ہیں۔ تو جب ناصر کاظمی جب کہتے ہیں ہم سخن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناصر کاظمی کے دور کے جتنے بھی شاعر ہیں وہ ان تمام شاعروں کو خطاب کر رہے ہیں، ان تمام شاعروں سے ان کا خطاب ہے۔ تو ہم سخن سے مراد تمام شعراء جن سے شاعر خطاب کر رہا ہے، جو شاعر کے فن سے جن کا تعلق ہے، جن کا فن جو ہے وہ وہی ہے جو ناصر کاظمی کا فن ہے۔ لہٰذا تمام شعراء جو ہیں اور تمام ادیب جو ہیں، وہ جو ہم اثر ہیں ناصر کاظمی کے، وہ ناصر کاظمی کے ہم سخن ہیں۔ تو ان سے ناصر کاظمی جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے وفا۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا، اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ چاہے آپ کسی ایک انسان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، چاہے آپ کسی مذہب کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، چاہے آپ کسی ملک کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، تو آپ کی یہ جو ڈیووشن ہے اس کو وفا کہا جاتا ہے۔ اور وفا کی ابتدا جو ہے وہ اخلاص سے ہوتی ہے۔ اخلاص جو ہے، خلوص جو ہے، یہ وفا کی بنیاد ہے۔ اور جس شخص میں خلوص ہو ہم اس کو وفادار کہیں گے، اور جس شخص میں خلوص نہ ہو وہ بے وفا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو اپنے آپ کو جس کے اندر اخلاص ہو، تو وفا کا مطلب ہے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ اب یہاں کس کے ساتھ وفا کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں فن شاعری کے ساتھ وفا کی بات ہو رہی ہے۔ اب جہاں وفا ہوگی، خلوص ہوگا، وہاں پہ قربانی دینی پڑے گی، وہاں پہ کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ تو وفا کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں، ہم سخن کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، اور وفا۔ اور وفا کس سے وفا کی بات ہو رہی ہے؟ فن شاعری کے ساتھ۔ ناصر کاظمی تمام شاعروں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہمارا فن ہے، فن شاعری جو ہے، اب اس کے ساتھ وفا کا ایک تقاضا ہے جس کو ہم نے پورا کرنا۔ اور وہ تقاضا کیا ہے؟ اگلے شعر میں ہے کہ میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سے۔ اب یہاں اپنے ہاتھ کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ اکثر جو ہے وہ کچھ لوگ اس شاعر کی تشریح کرتے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ کاٹوں سے مراد یہ ہے کہ میں لکھنا چھوڑ دوں، اور تو اپنے ہونٹ سے، اس سے مراد یہ ہے کہ تو بولنا چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے فن کے ساتھ اتنا مخلص ہو جاؤں کہ میں اپنے فن کا غلط استعمال نہ کروں۔ یعنی میں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے کہ میں باطل کبھی نہیں لکھوں گا۔ تو ہاتھ کاٹنے کا مطلب ہے کہ باطل کبھی نہیں لکھنا۔ اب فرض کریں ایک آدمی شاعر ہے، میں شاعر ہوں، فرض کریں۔ اب میں اگر ایک شاعر ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فن دیا ہے، فن شاعری، اب میں اس فن کے ساتھ وفادار کب ہوں گا؟ جب میں مشکل وقت میں اپنے فن کے ذریعے سچائی کو پروموٹ کروں گا، اور چاہے جیسے مرضی حالات آ جائیں، جتنا مرضی دباؤ آ جائے،
اگر میں اپنے فن کے ساتھ مخلص ہوں تو میں اپنے فن کا ساتھ بھی نہیں چھوڑوں گا اور میں باطل کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ ہے فن کے ساتھ وفا۔ یہ نہیں ہے کہ میں لکھنا ہی چھوڑ دوں، یہ تو پھر بے وفائی ہو گئی نا۔ تو فن کے ساتھ وفا کیا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں، یعنی کہ میں برائی لکھنی چھوڑ دوں، میں باطل کا ساتھ دینا چھوڑ دوں، ساتھ دوں بھی نہیں، اور اپنے فن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ کروں۔ اور تو بولنا اپنے ہونٹ سی لے، یعنی اپنی زبان کو باطل کے لیے استعمال نہ کر بلکہ حق کے لیے استعمال کر۔ تو ہاتھ کاٹنے کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اور زبان سینے کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ پہلے یہ کچھ جو ہے وہ مفہوم تھے جو سمجھنا ضروری تھا۔ اب جو ہے وہ شعر کی تشریح کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ ناصر کاظمی اپنے دور کے تمام شاعروں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے دور کے تمام شاعروں، اب ہم اپنے فن کے ساتھ اتنے مخلص ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فن جو ہے یہ غلط مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے اور ذاتی مقاصد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے استعمال ہونے لگا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو ہم اپنے فن کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں، اور ثبوت کیسے دیں؟ کہ ہم باطل نہیں لکھیں گے، ہم باطل نہیں بولیں گے، ہم اپنے فن کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ آپ اس کا غلط استعمال کریں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہمارے ہاتھ ہی نہیں ہیں، ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، یعنی ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اپنے فن کے ساتھ، اور اپنے فن کے ساتھ ہم اپنے مخلص ہیں، وفادار ہیں، اس فن کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ یہ وہ کہنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ اسی جو ہے وہ کانسیپٹ کو ایک اور شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور اس کے اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ پر یہ کرم کر دو، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، مجھ پر یہ کرم کر دو، یا لکھنے دو سچائی، یا ہاتھ قلم کر دو۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے